آج ہم جس المیہ پر بات کریں گے وہ کائنات کی سب سے دردناک کہانی ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پوری ہمت، دلیری اور وقار کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار چمک رہی تھی اور ہر وار ایسا محسوس ہوتا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا۔ دشمن کے تیروں کی بارش مسلسل ہو رہی تھی اور امام حسین علیہ السلام کے جسم پر زخموں کے نشان گواہ تھے کہ حق کی راہ میں کتنی قربانی دی جا رہی ہے۔ 30,000 کے قریب لشکر سامنے تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے حوصلے پہاڑوں سے بلند تھے۔ آپ علیہ السلام جس طرف بڑھتے دشمن کی صفیں بکھر جاتی، مگر اچانک نیزہ برداروں کا ایک جتھا آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا۔ ایک دشمن نے تیر چلایا جو آپ علیہ السلام کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامتے ہوئے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سفر کربلا تک کا کیوں اختیار کیا گیا؟ وہ کون لوگ تھے جو حسین علیہ السلام جیسے عظیم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے؟ اور اہل مدینہ نے آپ علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ ہم کربلا کے اس عظیم واقعے کو ایک جامع انداز میں بیان کریں گے۔ یہ واقعہ صرف اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانیت کے ماتھے پر لکھی ہوئی سچائی ہے۔ ایک ایسا المیہ جس نے آسمان کو لال کر دیا، زمین کو لرزا دیا، سورج اور چاند کو غمگین کر دیا۔ آسمان کی سرخی بتا رہی تھی کہ کوئی عظیم خون بہا ہے جس پر ہر ذی روح اشکبار تھا۔ یہ دشمنی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے 50 برس گزر چکے تھے کہ ان کے نواسے کو دین کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں تھے جب حکومتی سپاہی بغیر ادب کے داخل ہوا، جوتے پہنے اور بے ادبی سے ایک خط کمر سے نکال کر امام علیہ السلام کی طرف پھینک دیا۔ امام علیہ السلام نے خط اٹھایا، پڑھا اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ کھڑے عبداللہ نے پوچھا، مولا کیا لکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جناب معاویہ مر چکا ہے اور اس کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ مدینہ کے گورنر نے ہمیں یزید کی بیعت کا مطالبہ بھیجا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسے فاسق شخص کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ جناب معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو جانشین بنا دیا تھا اور مسلمانوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ مدینہ میں اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے اور سب نے یزید جیسے شخص کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والوں میں امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر جیسے جدید لوگ شامل تھے، کیونکہ اس سے پہلے اسلام میں کبھی موروثی خلافت نہیں تھی۔ یہ فیصلہ نہ صرف تاریخ بلکہ دین کے اصولوں کے بھی خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوفہ میں یہ خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے تو کوفہ کے وفادار محبت کرنے والے لوگ مختار ثقفی کے گھر میں جمع ہوئے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور درخواست کی کہ آپ علیہ السلام کوفہ آئیں، ہم آپ کی امامت کو تسلیم کریں گے اور بیعت کریں گے۔ روایتوں کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو تقریباً 18,000 خطوط موصول ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ حق کی آواز بلند کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یزید کی حکومت فاسق، شراب نوش اور شریعت سے دور تھی۔ ایسا شخص اسلامی امت کی قیادت کا اہل نہیں تھا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا ظلم کو قبول کرنا تھا۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا اور حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ آنے لگے تو انہیں راستے میں روک کر گرفتار کیا جائے۔ عبید اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو کربلا کے میدان میں روک لیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 30,000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ یزید کی جانب سے بار بار امام علیہ السلام پر دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کریں ورنہ انجام سخت ہوگا۔ جب آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو پانی تک بند کر دیا گیا۔ 3 دن گزر گئے، بچوں کی پیاس سے حالت خراب ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے پانی مانگا لیکن دشمن کی دلوں میں رحم نہ آیا۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام پیاس سے مجبور ہو کر ہار مان لیں گے، لیکن 3 دن کی شدید پیاس کے باوجود امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار جاری رکھا۔ جب دیکھا کہ حسین علیہ السلام جھکنے والے نہیں تو خیموں پر حملہ کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگی
اور رات بھر عبادت کی۔ صبح عاشورہ امام علیہ السلام نے لشکر یزید کو خطاب کیا، رکو، میری بات سنو، غور کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں نبی کا نواسہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا علی میرا باپ نہیں؟ کیا حمزہ میرے چچا نہیں؟ کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ میں اور میرا بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ لیکن یہ خطاب سن کر بھی یزید کے لشکر کے دل پر رحم نہ آیا، سوائے حر بن یزید کے، جو امام علیہ السلام کی قدموں میں آ کر شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کے عزیز بھائی، بیٹے، بھتیجے اور تمام اصحاب شہید ہوتے گئے۔ آخر وہ وقت آیا جب امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ امام پر وار کریں۔ بالآخر شمر نے اکسایا اور ایک بدبخت فوجی نے امام علیہ السلام پر وار کر کے آپ علیہ السلام کے بازو اور گردن پر حملہ کیا۔ امام علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ شمر آگے بڑھا اور پیچھے سے آپ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر لاش کو گھوڑوں کے سموں تلے روند دیا گیا۔ تمام شہداء کے سر نیزوں پر چڑھا کر یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا۔ یزید نے گستاخی سے کہا، جو ہمارے خلاف اٹھتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زینب علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا اور آپ علیہ السلام نے دربار میں ایسا خطبہ دیا کہ سب کے چہروں پر شرمندگی چھا گئی۔ کربلا کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یزید نے ظلم سے خلافت چھینی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حق سے شہادت کو زندہ کر دیا۔ یزید دنیا میں بھی رسوا ہوا اور امام حسین علیہ السلام آج بھی حق کا مینار بن کر دلوں پر راج کر رہے ہیں۔